جی اب سچویشن یہ بنی ہوئی ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے پڑوس کی ایک وزارت خارجہ ہے، وہاں پر یہ نقشے تبدیل کر دیے گئے ہیں اپنے. یہ جو نقشے کے معاملات ہیں ان کو آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ کیا تعلیم دیں گے؟ ہم اس سے کیا سیکھیں؟ میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے سوال ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا اس کا جواب تھوڑا سا میں دینا چاہتا ہوں. ہاں یہ مجھ سے وہاں میں نے جی ملک صاحب آپ جواب دیجیے. میں نے انڈین سے یہ بات کی دہلی میں کہ آپ پاکستان سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے ہیں. مجھے انہوں نے کہا دیکھیں کہ اس وقت جو کشمیر کی کیفیت ہے، اگر مذاکرات میں ہم جائیں گے تو وی آر آن گیونگ اینڈ، ہمیں ملنا کچھ نہیں ہے، ہم نے دینا ہی دینا ہے، تو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس لیے ہم مذاکرات میں بلیو نہیں کرتے. انڈیا کی پوزیشن بڑی تو واضح ہے. اور وہ جو جب منموہن سنگھ کے ساری اس میں جب سورن سنگھ کے بھٹو صاحب کے مذاکرات ہوئے تھے، اگر آپ وہ ان کی یہ ساری تفصیل پڑھیں، میں نے پڑھی ہے، میرے پاس موجود بھی ہیں. وہاں سورن سنگھ نے آخری بار پاکستان کے یہ بھٹو صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں جناب، اگر ہندوستان تقسیم ہوا ہے، اگر پنجاب تقسیم ہوا ہے، اگر بنگال تقسیم ہوا ہے، تو جموں کشمیر میں 2 قومیں رہتی ہیں. جموں کشمیر بھی تقسیم ہو گیا ہے اور ہم 1 انچ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آج پاکستان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اور دے دو فیس سیونگ کے لیے. باقی پاکستان بھی کچھ نہیں جاتا ہے. اور سیدھی سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ریکارڈ سارا موجود ہے. ہندوستان پاکستان کے مذاکرات ہوئے ہیں، دلی میں ریکارڈ بھی موجود ہے، اسلام آباد بھی موجود ہے. اگر آپ کی رسائی ہے وہ ریکارڈ آپ دیکھیں تو دونوں ملک جو ہے تقسیم کی ہی بات کرتے رہے ہیں مذاکرات میں، رائٹ فرام بگننگ اپ ٹو دس ٹائم. اسی جموں کشمیر کے عوام میں حیران ہوں کہ اگر ہمیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ پاکستان ہندوستان مذاکرات میں کریں گے کیا. وہ سوائے زمین لینے کے یا دینے کے باقی بات ہی کوئی نہیں کرتے ہیں. ابھی جو آپ نے نقشے کی بات کی ہے، جو پاکستان نے نقشہ شامل کیا ہے، انشاء کیا ہے، اس میں وہ علاقہ اکثر چین کا جو چین کے پاس نقشے میں ظاہر ہی نہیں کیا ہے. اس نے وہ علاقہ جہاں آج کل ہندوستان کا اور چین کا آپس میں ٹکراؤ ہے، آپ دیکھیں نقشے میں، وہ علاقہ جو ہے وہ بلینک چھوڑ دیا انہوں نے. تو یہ تو پاکستان کی کیفیت ہے کہ آج وہ چین کے پاس جو علاقہ ہے اس کو ظاہر ہی نہیں کرتا ہے جموں کشمیر کا حصہ. جنگ ہو رہی ہے لداخ میں، لداخ جو ہے جموں کشمیر کا حصہ ہے، اس پر پاکستان کا موقف ہے ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جانے اور چین جانے، اور جب چین کی فوج جو ہے ہندوستان کیوں کو مارتی ہے تو یہاں جناب پاکستان میں تالیاں بجتی ہیں کہ واہ واہ جناب، وہاں ہندوستان نے تو اتنی جوتے پڑے ہیں، اتنی مار پڑی ہے، اور کشمیر میں بھی وہاں نعرے لگے ہیں وہاں ہندوستان کے خلاف. تو اصل تماشا جو ہے وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ خود اپنے ملک کی آزادی سے، تشخص سے، وحدت سے بالکل دستبردار ہو رہے ہیں اسٹیڈیلی، اور آہستہ آہستہ اس کو فراموش کر رہے ہیں. اور ہماری نئی نسلیں جو ہیں ان کو جموں کشمیر کے جغرافیہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جموں کشمیر کی تاریخ کیا ہے، اس کا جغرافیہ کیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جموں کشمیر جناب دیکھیں جی کیسے آزاد رہ سکتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جموں کشمیر کی اپنی تاریخ دیکھیں آپ. آج ہمیں سلطان شہاب الدین جیسے لیڈر کی ضرورت ہے جس نے تمام علاقے جو ہیں آپ کے گرد و نواح میں جو آج چین کے پاس بھی ہیں، افغانستان کے پاس بھی ہیں، پاکستان کے پاس بھی ہیں، ہندوستان کے پاس بھی ہیں، وہ جموں کشمیر کا حصہ رہے ہیں اور ہم نے وہاں پر حکومت کی ہے. تو ہمارے اندر اتنا احساس کمتری ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب ہم آٹا کہاں سے کھائیں گے، ہمیں چینی کہاں سے ملے گی، ہمیں سبزیاں کہاں سے ملیں گی. پانی جموں کشمیر کا دنیا میں سب سے زیادہ پانی جو ہے دنیا کے ملکوں میں، اس میں جناب جموں کشمیر میں پانی زیادہ ہے. آج اس کے اوپر ہندوستان بجلی بنا کر ہندوستان لے کر جا رہا ہے، پاکستان یہاں ڈیم بنا رہا ہے، اور بجلی ساری پاکستان میں جو ہے یہ ان ڈیموں سے بنتی ہے، اور جموں کشمیر کے عوام کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. اب آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے وہاں پر جب وہ پریزیڈنٹ تھا اس نے مسئلہ کشمیر کے اوپر ایک رپورٹ لکھوائی ہے جس میں جموں کشمیر کو مکمل آزاد خود مختار ملک تسلیم کرنے کے لیے اس نے لکھا اس میں. اور رابن رافیل اس کی جناب انچارج تھی ساؤتھ ایشیا کی، اس نے اسے رپورٹ دے کر بھجوایا پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی. اور پاکستان میں وزیر اعظم تھی اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ، اور وہاں پر تھے کیا نام تھا اس کا، وہ رابن رافیل یہاں پر بھی آئی. یہاں اندرا گاندھی تھی جب بھٹو صاحب تھے، تب یہاں اندرا گاندھی نہیں بھٹو صاحب نہیں، جب بینظیر بھٹو تھی، یہ 93 کی بات ہے، یہ 93 کی بات ہے. اس وقت ہندوستان میں کنڈولیسا رائس
नहीं 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 नरसिम्हा राव थे तब वजीर आजम। नहीं हाँ बिल्कुल नरसिम्हा राव से। तो नरसिम्हा राव के पास वो रिपोर्ट लेकर गई और यहाँ भी आई। मैंने वो रिपोर्ट वहां स्टेट डिपार्टमेंट में पढ़ी है। मेरे साथ लॉर्ड एल्बरी भी थे, राजेश गौडसम जो MP है आपका बर्मिंघम का, जिंदा मौजूद है, उससे आप पूछ सकते हैं, वो भी मेरे साथ था। उस रिपोर्ट में हुआ कि यहाँ पर दी उसने बेनजीर भुट्टो को भी दिखाई और नरसिम्हा राव को वहां दिखाई। तो बेनजीर भुट्टो ने सबसे पहले ये बयान दिया कि इंडिपेंडेंट कश्मीर इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पाकिस्तान और इंडिया और चाइना। इस बार हमने थोड़ा सा एहतियात भी किया कि हमने कहा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की है और शी कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया एंड चाइना, और नरसिम्हा राव ने अलबत्ता इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। तो अमेरिका के पास आज वो रिपोर्ट पड़ी हुई है उनके वहां स्टेट डिपार्टमेंट में, इसलिए दुनिया सारी जो है वो कश्मीर की आजादी के लिए तैयार है। मुझे वहां पर तो ईरान के जनाब एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी कहा, वहां जनाब मिस्र के एम्बेसडर थे उन्होंने भी कहा, और सब लोगों ने जनाब यूरोप वाले सारे तैयार हैं। अगर आप जो यूरोप में डियास्पोरा हमारा बैठा हुआ है, आप ये पैगाम उनके पास लेकर जाएं और जम्मू कश्मीर के अवाम की लीडरशिप वहां पर है, इस पर इत्तेफाक करें, तो मैं आपको जमानत देता हूं कि जम्मू कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये बहाल हो जाएगी। हिंदुस्तान को भी निकलना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, आप क्या कहेंगे मलिक साहब की इस स्टेटमेंट पर, क्या रद्द अमल देंगे? देखिए, इनका स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, मगर अमल कहां से होगी इस पे, ये सवाल है। स्टेटमेंट तो उनका बिल्कुल सही है, मगर आप देखिए आज रवैया देखिए, ट्रंप ने कितनी दफा कहा मैं आना चाहता हूं, मुज़ाकरात करवाना चाहता हूं, माना ही नहीं, भारत ने माना नहीं, कहा नहीं। फिर कहने लगे वो अच्छा जब तक दोनों मुल्क नहीं मानेंगे तब तक हम बात नहीं करा सकते। तो हम तो मुसीबत में फंसे हुए हैं ना। मगर डॉक्टर साहब, ये मुसीबतें जो हैं, क्या आप नहीं समझते कि इन मसाइब का कुछ जिम्मेदार आप भी हैं? अगर 50% न सही तो 30%, क्या आप अपनी सियासत को नहीं समझते इसका जिम्मेदार? क्यों नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं, आप भी वहां जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, मगर करें क्या? डॉक्टर साहब, आप किस तरह अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं? हम तो समझते हैं कि हमने गफलत की है, हम सोई हुई कौम है। आप किस तरह इसको आप समझते हैं कि जो है, माजरत चाहता हूँ डॉक्टर साहब से।